السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، یہ درس قرآن کی مجلس ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کے تعلق سے کچھ باتیں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ سورۃ البقرہ کے تعلق سے کچھ اور بھی باتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے آج کے اس درس میں پیش کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، سورۃ البقرہ کے تعلق سے ایک حدیث ہے جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ کی ان کے والد سے، ان کے باپ سے روایت بیان کی، یعنی عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ کے باپ بریدہ رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ کو سیکھو، کیونکہ سورۃ البقرہ کا لینا یعنی سیکھنا یہ برکت ہے، اور سورۃ البقرہ کا چھوڑ دینا یہ حسرت اور نا امیدی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آدمی سورۃ البقرہ کو چھوڑ دے، اور جادوگر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، چپ رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، دو نورانی صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں صورتیں کل قیامت کے دن یا تو شیڈ کی شکل میں، یعنی کسی چیز سے بچنے کے لیے جو سایہ ہوتا ہے، سائبان ہوتا ہے، سائبان کی شکل میں ہوں گے، یا پھر بادل کی شکل میں ہوں گے، یا پھر پرندوں کے ایسے جھرمٹ کی شکل میں ہوں گے جو اپنے پر کو پھیلائے رہیں گے اور اس سے نیچے سایہ ہو رہا ہوگا۔ اس کے بعد پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو پڑھو، کیونکہ جب قیامت کے دن بندہ قبر سے اٹھے گا تو قرآن کریم اس کو ایک اجنبی انسان کی شکل میں ملے گا، اور اسے پوچھے گا کہ کیا تم مجھ کو جانتے ہو؟ وہ آدمی کہے گا کہ میں آپ کو نہیں پہچان رہا ہوں، تو کہے گا کہ میں تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو دن میں بھوکا پیاسا رکھا اور رات میں نیند سے جگائے رکھا۔ میں قرآن ہوں جس کو تم پڑھتے تھے، جس پر تم عمل کرتے تھے۔ ساری دنیا اپنی تجارتوں کے پیچھے تھی، آج پوری تجارت تمہارے پیچھے ہے۔ اس کے بعد یہ جو قرآن کریم پڑھنے والا ہے اور جو قرآن کریم پر عمل کرنے والا تھا، جو ابھی قبر سے اٹھ رہا ہے، اس کے داہنے ہاتھ میں ملک رکھ دیا جائے گا، یعنی پورا اختیار دے دیا جائے گا اس کو، اور بائیں ہاتھ میں اس کو خلد دے دیا جائے گا، یعنی ہمیشگی کی زندگی دے دی جائے گی، اور اس کے سر کے اوپر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور پھر اس کے ماں باپ کو جنت کا ایسا قیمتی لباس پہنایا جائے گا کہ جس کی قیمت پوری دنیا مل کر کے ادا نہ کر پائے، اور اس کے ماں باپ تعجب سے پوچھیں گے کہ ہم کو جنت کا قیمتی لباس کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ کہا کہ تیرا بیٹا جو قرآن کریم پڑھتا تھا، قرآن کریم کو یاد کرتا تھا، اس کے مطابق عمل کرتا تھا، آج اس کی وجہ سے تم کو قیمتی لباس پہنایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو کہا جائے گا کہ تم قرآن کریم پڑھتے جا اور جنت کے اونچے درجے پر چڑھتا جا، اور وہ قرآن کریم پڑھتا جائے گا، جنت کے اونچے درجے پر چڑھتا جائے گا، چاہے وہ دھیرے سے پڑھے، چاہے وہ جلدی جلدی پڑھے، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھے یا جلدی جلدی پڑھے، وہ قرآن کریم پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجے پر چلتا جائے گا۔ تو دیکھیے یہ حدیث ہے، اس حدیث سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کریم کو پڑھو اور اس پر عمل کرو، سورۃ البقرہ کو پڑھو، اس پر عمل کرو، قرآن کریم کو پڑھو، اس پر عمل کرو، کیونکہ قرآن کریم کل قیامت کے دن سفارش کرنے والا بن کر کے آئے گا۔ اور دو نورانی صورتیں پڑھو، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ بڑی اہم ترین صورت ہے، اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر یاد کرنے کی صلاحیت ہو تو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور سے جو یہ لڑکے ہیں ان کو تو خصوصی طور پر ابھی سے یاد کرنا چاہیے۔ تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نورانی صورتیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھو، کیونکہ قیامت کے دن یہ تو یا دو صاحبان کی شکل میں آئیں گے، یعنی دو شیڈ ہوگا جس کے نیچے آدمی چھاؤں میں ہوگا، یا پھر دو بادل کی شکل میں ہوگا، یا پھر دو ایسے پرندوں کا جھنڈ ہوگا جو بالکل پر پھیلائے ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کو پڑھو، اس کو پڑھنا برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا حسرت اور افسوس کی بات ہے، اور جادوگر قسم کے لوگ سورۃ البقرہ پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اسی طرح کی ایک اور روایت ہے جس کو امام احمد نے مسند کے اندر نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس نے قرآن کریم پڑھا ہوگا اور اس پر عمل کیا ہوگا اس کو لایا جائے گا، اور قرآن کریم بھی ادھر سے آئے گا جس میں سب سے آگے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مثالیں بیان کی، وہ سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران جو ہے وہ دو شیڈ کی شکل میں بالکل چھاؤں کی شکل میں ہوگا، یا پھر دو بادل کی شکل میں ہوگا جس میں چمک دمک ہوگی، یا پھر دو پرندوں کا جھنڈ ہوگا جو اپنے پر کو پھیلائے ہوگے اور ایک ساتھ اڑ رہا ہوگا، اور اس کے بعد وہ آئے گی، اور جس نے اس کو پڑھا ہوگا، جس نے اس پر عمل کیا ہوگا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ سورۃ البقرہ یہ بڑی اہم ترین سورت ہے۔ اس سورت کو ہمیشہ تلاوت کرتے رہنا چاہیے، ہر روز تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ وہی لوگ پڑھ پائیں گے جو حقیقی مسلمان ہوں گے۔ جو لوگ چھوڑ دیے ہیں ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا، ان کو پھر سورۃ البقرہ سے جڑنا پڑے گا۔ سورۃ البقرہ کو پڑھنے سے، جیسا کہ کل میں نے بتلایا کہ اگر کسی گھر میں پڑھا جائے شیطان اس میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر پہلے سے اس گھر کے اندر شیطان ہے تو شیطان بھاگ جائے گا، وہاں پہ رہے گا نہیں۔ سورۃ البقرہ کی 10 آیات خوب اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ پہلی 4 آیت نمبر 1 سے لے کر کے 4 تک، اور 255 نمبر کی آیت کریمہ آیت الکرسی، اور اس کے بعد والی 2 آیت یعنی 256 اور 257، اور آخری 3 آیات للہ ما فی السماوات۔ ان 10 آیات کو اگر آدمی رات میں پڑھتا ہے تو رات میں بھی شیطان داخل نہیں ہوگا اس کے گھر میں، کل ہو کر کے بھی شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ 24 گھنٹے پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جس آدمی نے پڑھا ہے اس کو بھی اور اس کے اہل و عیال کو بھی شیطان ٹچ نہیں کر پائے گا، کوئی بری چیز ٹچ نہیں کر پائے گی۔ اور اگر کوئی بیمار ہے، کسی کو دورے اٹھتے ہیں، کوئی مجنون ہے، کسی کے اوپر مرگی کا دورہ ہے، یا کسی بھی قسم کی جو ہے بیماری ہے، اگر اس کے سامنے ان 10 آیات کو پڑھی جائے اور اس کے اوپر پڑھی جائے اس کے سامنے، تو یقینی طور پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا یابی دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اسی یقین سے پڑھا جائے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو سورۃ البقرہ ہے قرآن کریم میں اس کا جو آرڈر ہے وہ 2 نمبر کی سورت ہے، اور سورۃ البقرہ کے تعلق سے تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ مدنی کون سورت ہے؟ مدنی۔ دیکھیے قرآن کریم میں 2 صورتیں آتی ہیں، 2 طرح کی، ایک مکی صورت اور دوسری مدنی صورت۔ مکی صورت ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جو مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے اس سے پہلے جتنی بھی صورتیں یا جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی، یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا اس سے پہلے جتنی بھی صورتیں جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی سب کی سب مکی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لیا اس کے بعد جتنی بھی صورتیں جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی، چاہے جہاں بھی نازل ہوئی ہو، جگہ کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، ہجرت کے بعد جتنی بھی صورتیں جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی سب کی سب مدنی ہیں۔ تو یہ جو سورۃ البقرہ ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، اور مدینے کے ابتدائی جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ابتدائی دور میں ہی نازل ہوئی۔ لیکن اسی صورت کے اندر آیت نمبر 281 یعنی 281 نمبر کی آیت کریمہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس کے بارے میں بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ اخیر میں نازل ہوئی۔ اسی طرح سے اس میں آیت الربا ہے یعنی سود کی جو آیات ہیں وہ بھی اخیر میں نازل ہوئی، لیکن یہ ساری کی ساری صورت مدینے کے اندر ہی نازل ہوئی ہے۔ اس کی ساری آیتیں اس صورت کی مدینے کے اندر نازل ہوئی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے، جو علماء کرام قرآن کریم کے ماہرین ہیں، قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو جاننے اور سمجھنے والے ہیں، ان لوگوں نے کہا ہے کہ اس سورۃ البقرہ کے اندر
1000 خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی پچھلے زمانوں کی، 1000 خبر، اور اس صورت کے اندر 1000 حکم دیا گیا ہے، اور 1000 باتوں سے، یعنی 1000 نہیں ہے، 1000 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس صورت کی آیات کو شمار کیا ہے، ان لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں 287 آیات ہیں، لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں، اس میں 286 آیات ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو ہندوستانی جو نسخہ عموماً قرآن کریم کا ہے، اس میں 286 پوری آیات آپ دیکھیں گے، جبکہ عرب سے جو مصحف عثمانی جو نسخہ وغیرہ ہے، جو مدینے کا جو مصحف وغیرہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ 287 ہے۔ تو یہ 286 اور 287 کیوں ہو گیا؟ یہاں پر 286 کیوں ہے؟ ادھر کے یا بعض جو ہے نسخوں میں 287 کیوں ہے؟ بعض لوگوں نے یہ کیوں کہا کہ سورۃ البقرہ میں 287 آیات ہے، یعنی 287 آیات ہیں؟ بعض لوگوں نے یہ کیوں کہا کہ 286 آیات ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ بسم اللہ ہر سورہ کا ایک جز ہے، لہذا انہوں نے بسم اللہ کو بھی کاؤنٹ کیا، جس کی وجہ سے آیات کتنے ہوں گے؟ 287۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، بسم اللہ جو ہے وہ 2 سورتوں کے بیچ میں فرق کرنے کے لیے آیا ہے، سورت کا جز نہیں ہے، تو ان لوگوں نے بسم اللہ کو سورہ کا جز نہیں مانا ہے، اس لیے انہوں نے جو کاؤنٹ کیا تو 286 آیت ہوئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سورۃ البقرہ، اس کے تعلق سے یاد رکھیے کہ یہ بہت ہی اہم ترین سورت ہے۔ امام ابن مردویہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک روایت کو نقل کیا ہے، اور اسی روایت کو امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر کے اندر نقل کیا ہے، اور اسی روایت کو امام ابو یعلا نے اپنی مسند ابی یعلا کے اندر نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ حنین میں جب دیکھا کہ صحابہ کرام کے قدم اکھڑ رہے ہیں، مسلمان ذرا پسپا ہو رہے ہیں، پیچھے ہو رہے ہیں جنگ کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کہا کہ عباس رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو کہا کہ پکارو یا اصحاب الشجرہ، یعنی اے وہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت رضوان لیا تھا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ پکارو یا اصحاب سورۃ البقرہ، اے سورۃ البقرہ والے لوگ۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، سارے کے سارے صحابہ کرام دوڑتے ہوئے چلے، کیونکہ سب کے سب سورہ بقرہ پڑھتے تھے، سب کے سب سورہ بقرہ کو سے کسی نہ کسی طرح سے ٹچ رکھا تھا، سب کے سب سورہ بقرہ سے جڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی کہا یا اصحاب سورۃ البقرہ، سارے کے سارے لوگ چلے آئے، کیونکہ ان کے اندر ایک چستی آ گئی، ایک پھرتی آ گئی، اسلام کی حفاظت کے لیے ان کے اندر ایک نیا جوش اور جذبہ آ گیا۔ اسی طرح سے جنگ یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب کے ساتھیوں سے جب صحابہ کرام لڑ رہے تھے، تو اس وقت بنو حنیفہ کے سختی کی وجہ سے انہوں نے سختی سے حملہ کیا، تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے، تو صحابہ کرام مہاجرین انصار نے ایک دوسرے کو یا اصحاب سورۃ البقرہ کہا، تو سب کے سب پھر سے اکٹھا ہو گئے اور ان کو فتح مل گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اس سورت کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس سورت سے جڑیں، اس سورت کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر پورا پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر پورا نہیں پڑھ پاتے ہیں تو گھر کا ہر فرد جتنا اس کو ہوتا ہے اتنا پڑھ کر کے پھر نیکسٹ ڈے وہاں سے کنٹینیو کریں، اور اس طرح سے پورے سورت کو ختم کرنے کی کوشش کریں، پورے سورت کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے گھر میں خیر و برکت آئے گی، اپنے اندر خیر و برکت آئے گی، آپ کے بال بچوں میں خیر و برکت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو جگہ عنایت فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔